کسی عظیم ہستی نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ جب صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہو تو دیکھو کہ کفار کے تیر، باطل کے تیر کس کی طرف برسائے جا رہے ہیں۔ جس کی طرف وہ تیر برسائے جا رہے ہیں وہی حق ہے۔ میں مشعل خان پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہماری عوام بہت سادی سی عوام ہے۔ اس کو جو میڈیا بنا کے دکھا دیتا ہے اس نے کہنا ہے کہ ہاں یہی درست ہے۔ اس کو جو ریڈیو پہ آ کے بتا دیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں یہی درست ہے، اور حالات و واقعات سے بظاہر خود تو ناواقف ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑے فتوے والے، سب سے بڑے عالم یہ خود بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، سب سے بڑے پروفیسر یہ خود بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک مشعل خان کی بات ہے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ آیا اس پر جو الزام لگا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن جب آج میں تسلیمہ نسرین کے ان ٹویٹس کو پڑھتا ہوں تو مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ ابھی ہماری عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ تسلیمہ نسرین کون ہے۔ تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی یہ دو وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کے خلاف گستاخانہ کتاب لکھی، اور وہ دونوں شخصیات تو نہیں، دونوں خبیث کھڑے ہوئے تھے ایک تصویر میں ملالہ یوسفزئی کے ساتھ۔ اب جو قوت ملالہ کو سپورٹ کر رہی تھی پاکستان کو ڈیفیم کرنے میں، جس قوت نے ملالہ سے یہ بات ان کے کتابوں میں لکھوائی تھی کہ داڑھی والا شخص دیکھ کے مجھے فرعون یاد آ جاتا ہے نعوذ باللہ، جس نے ملالہ سے اپنی کتاب میں یہ لکھوایا تھا کہ فوجی جو ہے وہ کریکٹر لیس ہوتے ہیں، کسی دن اس کی کتاب کھول کے پڑھیے گا، وہی قوت مجھے مشعل خان کے کیس میں نظر آئی۔ انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے ان تصویروں سے جس میں مشعل خان کا والد اور ملالہ کا والد امریکہ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو سلمان رشدی کھڑا ہے جس نے گستاخانہ کتاب لکھی تھی، یا تسلیمہ نسرین کھڑی ہے جس نے گستاخانہ کتاب لکھی تھی۔ اور میں چینل کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس میں بالکل سچائی ہے، کہ مجھے ایک انٹرنیشنل چینل سے ان کا ایک صحافی ملا اور اس نے کہا کہ کروڑوں روپے بھی اگر کہا جائے تو کم ہے، میڈیا پر پھینکے گئے تھے، میڈیا کے دیے گئے تھے کہ مشعل خان کیس کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کرو، اور اس کی آڑ میں آ کے آرٹیکل نمبر 295C پر حملہ کرو۔ دیکھیں، ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشعل خان کے معاملے میں آرٹیکل نمبر 295C کو جو ہے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ یہی بات شری مزاری صاحبہ نے اسمبلی میں جا کے کی تھی۔ ویسے آفرین ہے اسے، پتہ نہیں کس کی سفارش پہ کس کمظرف آدمی نے اس کا نام ریکمنڈ کیا تھا جو خیراتی سیٹ اسے دی، MNA کی ریزرو سیٹ۔ او بابا، آرٹیکل نمبر 295C کا مس یوز تب ہوتا ہے نا جب اس کے مطابق کسی گستاخ کو سزا دی جاتی اور حقیقت میں وہ شخص گستاخ نہ ہوتا، تو تب کہتے ہیں کہ مس یوز ہو۔ آج تک پاکستان میں آرٹیکل نمبر 295C کا استعمال ہی نہیں ہوا، اس کا یوز ہی نہیں ہوا، تو مس یوز کیسے ہوگا؟ پھر ایک اور بات، مشعل خان کو کسی مولوی نے نہیں مارا، کسی پیر نے نہیں مارا، کسی عالم دین نے نہیں مارا، نہ ہی ان کے کہنے پہ مارا گیا۔ مشعل خان کو مارنے والے اس کے اپنے کلاس فیلوز تھے۔ یار، میں 6 سال تنظیمی میرا ایکسپیرینس ہے۔ ہم جب 1000 لوگوں کو بلاتے ہیں نا، دعوت نامے دے کے، کالے کر کے، منتے ترلے کر کے، تو ہمارے جلسوں میں تب جا کے کوئی 100-150 بندہ آتا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اکٹھے کرنا، اور وہاں 500 بندہ اچانک کیوں اکٹھا ہو کے اسے مارنے لگ گیا؟ میں نہیں کہتا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن کوشچن ایک رائز ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس وقت وہ سٹیٹمنٹ لی گئی جیل میں ان لوگوں سے جنہوں نے مشعل خان کو مارا تھا، وہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں، پورے 1 صفحے کی سٹیٹمنٹ تھی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی لائبریری میں بیٹھ کے اس نے اکثر توہین آمیز باتیں کرنا ہمارے ساتھ بیٹھ کے، کبھی کلاس روم میں بیٹھ کے، کبھی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے، اور ہم بڑے طریقے سے اسے سمجھاتے تھے۔ بالآخر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ہم نے
جو ہے نا بدلہ لیا اس سے ان کے مطابق. لیکن اسی وقت میڈیا پر یہ آ رہا ہوتا تھا خبر کہ یہ مشعل خان کے قاتلوں نے اعتراف جرم کر لیا، وہ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور اسی وقت میں جب ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. تو میڈیا اس طرح کی تھرڈ کلاس جو حرکت کر رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. اور وہی میڈیا جو 4 آنٹیاں اور 2 انکل موم بتی اٹھا کے نکلتے ہیں اس کو تو پورا دن کوریج دیتا ہے، لیکن ممتاز قادری کے ملینز آف پیپل جو وہاں پر موجود تھے ان کے جنازے کو کوریج نہیں دیتا. کچھ تو ہے نا بیچ میں، سوال تو اٹھتا ہے. میں مشعل خان کو پھر کہتا ہوں کیونکہ یہ کیس بڑا سنگین معاملہ ہے کہ ہم کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں اور وہ گستاخ نہ ہو تو وہ فتویٰ واپس آتا ہے. اسی طرح کفر کا فتویٰ کسی پہ لگائے علماء بہتر جانتے ہیں، اگلا بندہ کافر نہ ہو تو وہ فتویٰ واپس آپ پہ آتا ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ اس نے وہ گستاخ ثابت تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی جیسے گستاخ رسول جنہوں نے پوری کتابیں لکھی، جنہیں پاکستان کیا ہندوستان میں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے مسلمان، کہ وہاں پر بھی وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو وہاں کے مسلمان روک دیتے ہیں اس جلسے کو. یہ غلیظ لوگ تسلیمہ نسرین جیسے جس شخص کے حق میں کھڑے ہیں اور امریکہ پروموٹ کر رہا ہے، انہیں امریکہ میں بلا کے ہیومن رائٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ شاید پوری دال ہی کالی ہے.